ہم سب کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد بہتر سے بہتر زندگی گزار سکے. ہم ان کے لیے ایک آئیڈیل لائف کی خواہش بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. یہاں تک تو معاملہ سیدھا ہے، لیکن یہ آئیڈیل زندگی ہے کیا؟ وہ اولاد نیک ہو، وہ اولاد لائق ہو، اور جیسا کہ ہم ڈاکٹر انسسٹ کرتے ہیں صحت مند ہو، وہ زندگی کے ہر شعبے میں صحت مند ہو اور خوشحال ہو. مگر زندگی کے کون کون سے شعبے ہیں؟ زندگی ایک وسیع سبجیکٹ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں. سائنسدان، فلاسفر، شاعر، سائیکالوجسٹ، ادیب، یہ سب اپنے اپنے شعبوں میں زندگی کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف قوموں کے مذہبی رہنما اپنے اپنے اور اس قوم کے عقائد کے مطابق ان کو ایک آئیڈیل زندگی کا نقشہ فراہم کرتے ہیں. والدین کے طور پہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو ایک ایسی زندگی اور ایک ایسا ماحول فراہم کریں جس میں وہ اپنے اندر چھپے ہوئے تمام پوٹینشل کو پورے طریقے پر باہر لا سکے. ان کی زندگی ہمارے سامنے ایک خالی سلیٹ کی طرح ہے جس پہ ہم نے ایک آئیڈیل زندگی کا خاکہ ابھارنا ہے اور پھر اس میں رنگ بھرنے ہیں. اس لیے ایک اچھی پیرنٹنگ کا سفر تب تک شروع ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پیرنٹس اس بڑے سبجیکٹ جس کا نام زندگی ہے اس پر کچھ نہ کچھ گرفت نہ رکھتے ہوں. خود اپنی زندگی تو ہم اس زندگی کو پوری طرح سمجھے بغیر بھی گزار سکتے ہیں اور اکثر گزارتے رہتے ہیں، لیکن جب ایک نئی زندگی کی ذمہ داری ہم پر آن پڑتی ہے تو ہمارے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، خواہ وہ ایک مشکل کام ہی کیوں نہ ہو. آج کی یہ ویڈیو میرے لیے اور آپ کے لیے ایک یادگار ویڈیو ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس میں آپ کے سامنے زندگی کا ایک خاکہ پیش کروں گا جو آج کے بعد آپ کے ساتھ رہا کرے گا، اور اس کی نظر سے آپ زندگی کو پیچھے ہٹ کر اور ایک بگ پکچر یا بڑی نظر سے بھی دیکھ سکیں گے، اور ڈے ٹو ڈے لائف میں کسی بھی پروجیکٹ میں زندگی کو اس خاکے کی نظر سے دیکھ کر یہ جان سکیں گے کہ کیا زندگی ایک متوازن اور صحت مند ڈگر پہ چل رہی ہے یا اس کے کسی حصے میں کوئی کمی آ رہی ہے جس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ خاکہ میں نے 30 سال پہلے بنانا شروع کیا جب میں امریکہ میں خود 2 چھوٹے بچوں کی پرورش کی سٹیجز سے گزر رہا تھا. انٹرنیٹ نے دنیا میں نالج کا ایک بڑا ایکسپلوژن شروع کیا تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ دنیا کی تمام اس نالج سے جو سڈنلی ہمارے سامنے اویلیبل تھی وہاں سے وہ چیزیں چن سکوں جس سے اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر پیرنٹنگ کے سکل سیکھ سکوں اور ان کو ایک آئیڈیل کے قریب قریب زندگی فراہم کر سکوں. آج 30 سال بعد میں نے اپنی وہ ذمہ داری بھی قدرت کی مہربانی سے پوری کی، اور وہ اپنی پریکٹس کے تھرو، اپنے سیمینارز اور ٹاکس کے تھرو سینکڑوں یا ہزاروں فیملیز کے ساتھ بھی اپنی یہ نالج شیئر کی، اور ایز اے پیرنٹ خود اپنے بھی استعمال میں لایا. تو آج کی ویڈیو میں ہمیں وہ خاکہ ملے گا جس کی مدد سے ہم زندگی کو زیادہ صاف طور پر دیکھ سکیں گے اور اس کو اس کے ہر ڈیفرنٹ ایریا میں بہتر مینیج کر سکیں گے. اس خاکے کے 3 بنیادی حصے ہیں: ہمارے اندر کی دنیا، ہمارے باہر کی دنیا، اور گزرتے ہوئے وقت کی رو. تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں. اسمارٹ پیرنٹنگ میں خوش آمدید. پیرنٹنگ یا بچوں کی پرورش ایک بہت ہی وائڈ اور کمپلیکس سبجیکٹ ہے. میں نے جب 30 سال پہلے پیرنٹنگ کو سمجھنے کا اپنا یہ سفر شروع کیا تو تب سے اب تک میں نے ایک چیز کامن دیکھی کہ بچے کی پرورش کے لیے آپ کو بہت سی جگہوں پہ بہت سا مٹیریل وقت کے ساتھ ساتھ اویلیبل ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ سب زندگی کے کسی ایک حصے کو کور کرتے ہیں. کسی میں ڈسپلن کا ایشو ہے، کسی میں کیریکٹر بلڈنگ کا ایشو ہے، کوئی ہیلتھ کے بارے میں ہے، کوئی ایجوکیشن یا برین کے بارے میں ہے، اور کوئی ایموشنل اور کچھ سوشل ریلیشنز کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے. لیکن ہم ان سارے پیسز کو جمع کر کے ایک بڑی پکچر کیسے بنائیں؟ کیا کوئی ایسا بڑا فریم ورک ہے جس میں ہم یہ تمام چھوٹے چھوٹے پیسز آف انفارمیشن فٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا بچہ اسکول میں کیا کر رہا ہے، تو وہاں ایک سبجیکٹ ہے انگلش کا سبجیکٹ، اردو، اسلامیات، میتھمیٹکس، سائنس. اس میں ہر سبجیکٹ میں کتنے نمبر لیے، جس میں کمزور ہے ہم اس میں اس کی محنت کریں گے، وہ ڈیولپ کرے گا. لیکن لائف کے کتنے سبجیکٹ ہیں اور کس کس سبجیکٹ میں کتنے نمبر ہیں اور ان کا کیا بیلنس ہے؟ یہ میرا ایک ڈیپ کویسچن تھا
جس کا جواب میں نے تقریباً 10 سال پہلے تک فائنڈ آؤٹ کر لیا، لیکن اس کو اتنا آسان کرنے میں کہ میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں اور آپ اس کو اپنے ساتھ رکھ سکیں اور ڈے ٹو ڈے لائف میں ایزیلی اپلائی کر سکیں، اس کو آسان کرنے میں مجھے اٹ ٹک می another 10 years، مجھے مزید 10 سال لگے۔ تو اب ان سیریز میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور وہ بڑا اسٹرکچر، وہ بڑا فریم ورک جس میں ہم لائف کو دیکھیں گے وہ اس پہلی ویڈیو میں ہی ہے، باقی 9 ویڈیوز میں اس کے حصوں کی ایکسپلینیشن ہے۔ تو لائف کے اس کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ کو ہم شروع کرتے ہیں ایک پودے کی ایگزامپل سے جس کی پکچر تھمبنیل پہ باہر بنی ہے۔ پودا ایک بیج سے شروع ہوتا ہے، اور اس بیج کے اندر اس پودے کا نقشہ ہے جو کھلے گا، اس درخت کا نقشہ ہے جو وہ بنے گا، اس پہ کون سے پھول لگیں گے، کس رنگ کے، کس شکل کے، وہ سب نقشہ اس میں موجود ہے، اور اس کو اس کا اظہار کرنے کے لیے یا ایکسپریس کرنے کے لیے صرف ایک انوائرمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو زرخیز مٹی ملی، اس کو اچھی آب و ہوا ملی، اس کو روشنی ملی، اور بہتر ہے کہ اگر اس کو ایک سمجھدار مالی ملا، تو وہ اپنے اندر چھپی ہوئی خوبصورتی اور صلاحیتوں کا خود بخود اظہار کرے گا۔ بچے کی پرورش اور پیرنٹنگ کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو ایک بچے کی اچھی زندگی بنانے کے لیے اس پر بہت کم توجہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم پودے پر کوئی چیز نہیں ڈالتے، جب بھی پودے کی صحت میں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے تو اس کے ارد گرد اس کی مٹی کو زرخیز کرتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کو ہوا یا روشنی بدلتے ہیں اور اس کا ماحول بدلتے ہیں۔ تو بچے کے اندر جو بہترین صلاحیتیں ہیں ان کو نکلنے کے لیے آپ کا پہلا کام ہے کہ اس کو ایک ماحول فراہم کرنا اور ایک سمجھدار مالی، اور بچے کا ماحول بھی آپ ہیں، اس کا گھر بھی آپ ہیں، اس کے مالی بھی آپ ہیں۔ اس لیے ہماری اسمارٹ پیرنٹنگ کا میتھڈ بچے پر کم اور آپ پر، آپ کے گھر پر، آپ کے گھر کے ماحول پہ زیادہ فوکس رکھے گا۔ وہاں آپ وہ زندگی کریٹ کریں گے جس میں بچہ خود بخود پھلے پھولے گا اور اپنے اندر چھپی ہوئی تمام صلاحیتیں باہر لا سکے گا، اپنے پوٹینشیل کو ایکسپریس کر سکے گا۔ تو آئیں اس مثال کے بعد ہم زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس زندگی کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک فریم ورک کریٹ کیا ہے جس سے آپ دنیا کو ایک 3 ڈائمینشنل ویو سے دیکھ سکیں گے اور ہر معاملے کو ان 3 ڈائمینشنز کی نظر سے دیکھیں گے۔ تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک ایونٹ ہوتا ہے، اور زندگی ایک سیریز آف ایونٹ ہے، یعنی ایک واقعات کا تسلسل ہے، اور کسی ایونٹ کے 2 ڈائمینشنز ہوتی ہیں، ایک ٹائم اور ایک اسپیس۔ تو ہماری پہلی ڈائمینشن ہے ٹائم۔ ہم زندگی کو ہمیشہ وقت کی رو میں دیکھیں گے اور ایک ٹائم لائن کے اوپر دیکھیں گے۔ بیج سے پودا، پودے سے درخت، درخت سے بڑا درخت، یہ اس کی زندگی کا سفر ہے۔ انسان کا بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ ہماری زندگی کی ٹائم لائن ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بھی اگر کوئی ہم پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، کوئی کاروبار بزنس شروع کرتے ہیں، تو اس کا ایک ارلی پارٹ ہے، ایک مڈل پارٹ ہے، ایک لیٹ۔ جیسے ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ کاروبار میں پہلے سال چٹی، پھر وٹی، پھر کھٹی، یعنی 1 year آپ اس میں پیسے لوز کریں گے، دوسرے سال اس میں پیسے ڈالیں گے بھی، کچھ آئیں گے بھی اور برابر رہے گا، اور تیسرے سال پھر آپ کو کچھ پیسے واپس آئیں گے۔ تو یہ بزنس کی ٹائم لائن ہے، زندگی کی ٹائم لائن ہے۔ اسی طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 1 سال کا بچہ اور ہے، 1 سے 5 کا پری اسکول اور ہے، اسکول گوئنگ اور ہے، ٹین ایج اور ہے، اور پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو اپنی ایڈلٹ لائف کے بھی حصے ہیں۔ اس فریم ورک میں آپ بچے کو بھی اس کی زندگی کے اس ٹائم لائن پہ دیکھیں گے، اس کی ریکوائرمنٹ، اس کی نیڈز کو دیکھیں گے، اور خود اپنی زندگی کو بھی اپنی ٹائم لائن پہ دیکھیں گے کہ اس زندگی کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ڈیوٹیز کیا ہیں، اور فنکشنز اور جاب کیا ہے۔ اور جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے، میری عمر کو پہنچتے ہیں تو ایک ڈفرینٹ سیٹ آف ڈیوٹیز اور ایک ڈفرینٹ سیٹ آف رولز۔ سو فرسٹ تھنگ ٹو لک ایٹ لائف از ٹو لک اٹ تھرو دی لینس آف ٹائم۔ باقی 2 ڈائمینشن ہیں اسپیس کی، اور اسپیس کے 2 حصے ہیں، اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا۔ تو فریم ورک کا پہلا پارٹ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے ہر چیز کو ٹائم پہ، اندر کی دنیا، باہر کی دنیا اور گزرتا ہوا وقت۔ اب آپ اس سارے فریم ورک کو اپنے بچے کی لائف کے اوپر اپلائی کریں۔ سب سے پہلے ٹائم لائن میں آپ کا بچہ اس وقت کس ایج کا ہے، آپ کے ذہن میں یہ ہوگا، اور پھر آپ اس کے مطابق اس کی ریکوائرمنٹس، اس کی جابس، اس کی ڈیوٹیز، اس کا ڈسپلن ورک آؤٹ کریں گے۔ وہ ہر ایج کے بچے کے لیے مختلف ہوگا،
اور اسی طرح خود آپ کے اپنے رول بھی آپ دیکھیں گے کہ میں ایج میں اس وقت کس جگہ ہوں، میرا رول، میری پریولیجز، میری ڈیوٹیز یہ ہیں، اور پھر جو آپ کے بڑے بزرگ میری ایج کے ہیں وہ کس رول پہ ہیں اور ان کی کیا ڈیوٹی ہے، ٹائم لائن۔ دوسرا آ گیا اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا۔ تو بچے کی باہر کی دنیا تو آپ ہیں جس پہ ابھی ہم آئیں گے، اور جو اس کے اندر کی دنیا ہے اس کو آپ ہمیشہ آسان سمجھنے کے لیے 4 ایریاز میں ڈیوائڈ کریں گے۔ اس سرکل میں جو 4 ایریاز ہیں، اور یہ 4 ایریاز ہیں جسم، دل، دماغ اور روح۔ یعنی فزیکل ہیلتھ یعنی جسمانی صحت، پھر دل یعنی ایموشنل ہیلتھ، سوشل ہیلتھ کہ وہ اپنے بیہیویئر میں ایک لویبل چائلڈ ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے غصے اور فرسٹریشن کو کنٹرول کر سکتا ہے، ایک لونگ اور ایک لویبل چائلڈ ہے جو بہتر ریلیشن شپ بنا سکتا ہے۔ پھر جو وہ اور بڑا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو پڑھانا لکھانا شروع کرتے ہیں، اسکول میں ڈالتے ہیں اور لائک کرتے ہیں، اور پھر آگے آگے چل کر ہماری ایج میں یہ سب کچھ کر لیا ہوتا ہے اور زیادہ فوکس اپنی ایک اسپریچول ڈیولپمنٹ کے اوپر لگاتے ہیں۔ مختلف ایجز میں ان کے مختلف ایریاز پہ فوکس رہتا ہے، لیکن کسی بھی ایک ایج میں ان 4 ایریاز کے اوپر کچھ نہ کچھ فوکس کی ضرورت ہے، اور ان 4 میں گروتھ ہونی چاہیے۔ ابھی ہم ان کو دوبارہ مزید تھوڑی تفصیل سے دیکھیں گے۔ اور باہر کی دنیا، اس کے 2 بڑے حصے ہیں۔ ایک فیملی جس میں پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس، وہ رشتہ دار جن کے ساتھ بچہ اس گھر میں رہتا ہے، جس گھر کا آپ رات سونے سے پہلے دروازہ گیٹ بند کرتے ہیں، اس 4 دیواری میں جتنے لوگ ہیں وہ امیجیٹ ماحول ہے جس میں بچہ پل کر بڑا ہو رہا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جو دوست یا اور سوشل کنیکشن یا باہر کی فیملی کے جن کے ساتھ اس کو بڑے ہونے کا موقع مل رہا ہے، خاص طور پہ اپنے پہلے کچھ ایئرز میں، یہ اس کی امیجیٹ انوائرمنٹ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو وہ پرسنلی بائی نیم جانتا ہے اور وہ اس کو بائی نیم جانتے ہیں۔ اور پھر دوسرا پارٹ ہے ایک جنرل سوسائٹی جس میں ہم رہتے ہیں۔ جب ہم سڑک پہ گزرتے ہیں، ٹریفک میں جو لوگ سامنے ہیں، ہم انہیں نہیں جانتے پرسنلی، لیکن ہم ان کے ساتھ ایک سوسائٹی کو شیئر کرتے ہیں۔ ہماری آئیڈینٹیٹیز، ریلیجس آئیڈینٹی، نیشنل آئیڈینٹی جن کے ساتھ ہم ان کو ریلیٹ کرتے ہیں، یا اپنی زبان بولنے والوں کے ساتھ، یا اپنے ملک کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے والے کے ساتھ، اور پھر ایونچولی ایک گلوبل آئیڈینٹی، اس پوری دنیا میں، اس پورے گلوب میں رہنے والی انسانیت کے ساتھ ہم ریلیٹ کرتے ہیں۔ یہ سب ہمارا انوائرمنٹ ہے، اور یہ کسی نہ کسی طرح بچے پہ ایفیکٹ کرتا ہے۔ جو پہلا سرکل ہے فرینڈز اور فیملی کا، وہ بہت اثر کرتے ہیں، اور ان کی چھاپ کسی بھی بچے پہ، اس کی فیملی، اس کے رشتہ داروں کی چھاپ بڑی ایزیلی نظر آتی ہے۔ اور پھر جو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، باہر کے اسکول کے انفلوئنس، سوسائٹی کے انفلوئنس، وہ بھی اس کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو شیپ کرتے ہیں۔ تو ہمارے خاکے میں اب ہم نے 3 بڑے ایریاز کیے۔ ٹائم لائن جس میں آپ کہاں ہیں، اور اس میں ہر جگہ پہ یہ رولز، ان کے ریشوز بدلتے جائیں گے۔ اندر کی دنیا جس کے 4 حصے ہیں، جسم، دل، دماغ، روح، باڈی، ہارٹ، مائنڈ، سول۔ اور پھر باہر کی دنیا ہے جس میں فیملی، فرینڈز ہیں، اور دا ریسٹ آف دا سوسائٹی۔ تو اس طرح ہمارے پاس اب 3 ڈائمینشنز آ گئیں، اندر کی دنیا، باہر کی دنیا اور وقت۔ ہمارا زیادہ تر فوکس اس سرکل پہ جو اندر کی دنیا ہے اس پہ رہے گا۔ تو زندگی کے یہ 4 ایریاز، فزیکل ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ، انٹلیکچول ہیلتھ اور اسپریچول ہیلتھ، یہ ہمیں بچے میں بھی گرو ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ اور بچے کی اس گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس ماحول میں پل رہا ہو اس میں بھی یہ چیزیں موجود ہوں۔ تو اب ہم ان ایریاز کو انڈیویجولی دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے میں بھی پیدا کرنے ہیں اور گھر میں اس کا ماحول بھی پیدا کرنا ہے۔ تو آئیے اب ہم اندر کی دنیا کے ان 4 ایریاز کو باری باری دیکھتے ہیں۔ پہلا ایریا ہے فزیکل ہیلتھ، یعنی باڈی۔ تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا وزن 3 kg کے قریب ہوتا ہے، 1 سال کا ہوتا ہے 10 kg کے قریب ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے، 5 سال پہ 20 kg، 10 سال پہ 30 kg اینڈ سو آن۔ تو یہ ایک اس کی فزیکل گروتھ ہے۔ اور پھر 6 مہینے پہ بچہ بیٹھتا ہے، 1 سال کے اوپر بچہ چلتا ہے، 2 سال کے اوپر پوٹی ٹریننگ، 3 ایئر پہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ میں میل ہوں، فیمیل ہوں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ یہ سب اس کی فزیکل گروتھ، اس کا اسٹرکچر اور اس کے فنکشنز ہیں۔ یہ وہ بیس لائن ہے جس کے اوپر باقی عمارت تعمیر ہوگی۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں ایک باڈی اور فزیکل ہیلتھ پہ ایک الگ ویڈیو بنے گی، مگر اس کے بیسک کمپوننٹ 3 ہیں: گڈ ڈائٹ، گڈ فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز،
اور گڈ ریسٹ اینڈ پریونشن. تو آپ سب سے پہلے اپنی زندگی کو سامنے لائیں. آپ کے گھر کے اندر جنرلی ایک ہیلدی ڈائٹ کا کلچر ہونا چاہیے، اور زندگی کے تمام تر مزے صرف خوراک کے ذریعے لینے کا کلچر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو زندگی کے جوائز میں سے ایک ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فزیکل ڈسپلن بھی ہونا چاہیے. تو فزیکل ہیلتھ یا باقی تمام ہیلتھ، خواہ وہ ایموشنل ہو یا کوئی، ان سب کا بیسس ایک ڈسپلن پہ ہے. اور جس گھر میں ڈسپلن نہیں ہوگا اس میں یہ سب چیزیں لوز ہوتی جائیں گی، اور جس میں ایک ڈسپلن ہوگا اس میں سب چیز ایک سسٹم میں آ سکے گی. تو سب سے پہلے آپ نے ایک ڈائٹری ڈسپلن رکھنا ہے، جس میں جنک فوڈ کی بھی ایک جگہ ہو لیکن ہیلدی فوڈ کی بھی ایک اس سے بڑی جگہ ہو. یہ ایک پارٹ ہے. دوسرا پارٹ فزیکل ایکٹیویٹی ہے. آپ کے گھر میں ایک ایکٹیویٹی کا کلچر ہونا چاہیے. سب کو کچھ نہ کچھ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کرنے چاہیے. کھانا کھا کے اپنی پلیٹ رکھے، یا کچھ لوگوں کو گھومتے پھرتے نظر آنا چاہیے. ورنہ ایک ایسا کلچر جس میں بچے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ویڈیو گیم کھیلتے رہتے ہیں اور جنک فوڈ کھاتے رہتے ہیں اور پھر اوور ویٹ ہو جاتے ہیں، یا بچے بالکل کچھ نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں، ان کا خون نہیں چلتا، سانس نہیں پھولتا، بھوک نہیں لگتی تو کھانا نہیں کھاتے اور کمزور ہوتے جاتے ہیں. تو یعنی کہ اس گروئنگ بچوں کو اور بڑوں کو بھی اپنے فزیکل فٹنس کے لیے کچھ نہ کچھ سپورٹس کی ایکٹیویٹی، گھر میں کھیلنا کودنا، یا آپ کو جم جوائن کرنا، آپ کا ایک ایکٹیویٹی کا کلچر ہونا چاہیے. اور تیسرا پریونشن. سیٹ بیلٹ باندھیں، ہیلمٹ پہنیں، بچے کو سائیکل کے اوپر ہیلمٹ پہنائیں. اور سیفٹی اور گڈ ریسٹ. وقت کے ساتھ سوئیں، وقت کے ساتھ اٹھیں. اپنی 8 گھنٹے کی نیند، چھوٹے بچے کی 20 گھنٹے یا اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے جب وہ بالکل چھوٹا. تو جتنی اس کی ایج کی ریکوائرمنٹ ہے، سلیپ اور پروٹیکشن، تاکہ چوٹیں نہ لگیں اننیسیسری. سو گڈ ڈائٹری ڈسپلن، گڈ ڈائٹری ہیبٹ، فزیکل ایکٹیویٹی اور پریونشن اینڈ گڈ سلیپ. یہ فزیکل ہیلتھ کے بیسس ہیں جن کو ہم ڈیٹیل میں ایک ویڈیو میں دیکھیں گے. یہ آپ اپنے پہ بھی لگائیں گے اور بچوں پہ بھی، اور ایک کلچر ایسا بنائیں گے. دوسرا پارٹ ہے دل. یہ وہ چیز ہے جس میں زندگی کا حسن اور بیوٹی ہے، کیونکہ اس میں ہماری ایموشنز، ہماری فیلنگز ہیں. اور شاعر بھی اسی پہ فوکس کرتے ہیں، آرٹسٹ بھی اسی پہ فوکس کرتے ہیں، میوزک، سانگز یہ بھی اس پہ بنتے ہیں. اور ایون سائنٹسٹ بھی جب بہت سائنس بنا کے ایک آئی فون یا کوئی چیز بناتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم اس پہ اپنے کسی ایسے شخص سے بات کرتے ہیں جس سے ہماری فیلنگز گڈ ہوتی ہیں، ہمیں محبت کا یا مقابلے کا کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے. سو لائف از آل اباؤٹ گڈ فیلنگس. اور وہ فیلنگس جو ہم صرف اپنے میں ہی نہیں پیدا کرتے بلکہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور انٹریکٹ کرتے ہیں. اس میں کئی بار مقابلے کی فیلنگ، کمپٹیشن کی، ہیلدی کمپٹیشن کی فیلنگ بھی ہے. یہ دوسرا پارٹ ہے. ہمارے پاس موسٹ کامن ایشو جو ہے بچوں کا، یا آپ نیٹ پہ ڈھونڈیں تو آپ کو سب سے زیادہ موسٹ کامن ایشو بچوں کا بیہیویئر کا نظر آئے گا، کہ وہ لڑ رہے ہیں، غصے میں ہیں یا کیا. پھر اگر وہ ایک ایج تک اپنے ایموشنز کو، اپنے غصے کو اور فرسٹریشن کو قابو کرنا نہیں سیکھتے تو وہ بڑی عمر تک بھی نکلتا رہتا ہے. اور پھر لائف میں وہ فیلیئرز ہوتے ہیں، کیونکہ ماں باپ تو انہیں برداشت کرتے ہیں، باقی لوگ نہیں کرتے، اور لائف میں ان کے ریلیشن شپس بھی سفر کرتے ہیں. تو اپنے ایموشنز کو سمجھنا، ان کو مینیج کرنا، بجائے اس کے کہ ہم پہ ہمارا غصہ یا ہمارا ایموشن قابو پا لے، ہم خود اس پہ کسی نہ کسی قسم کا قابو پا لیں، تو ہماری پرسنالٹی ایک ایسی پرسنالٹی بنتی ہے جس کے ساتھ لوگ زیادہ دیر تک رہ سکتے ہیں، یا اگر اور اچھی ہے تو اس کو پسند کر سکتے ہیں. تو اگر ایک بچہ ایک لونگ اور ایک لویبل چائلڈ ہو، اس کے ریلیشن شپ امپروو ہوں، تو وہ اس کی لائف میں ایک بہتر سکسیس پیدا کرتا ہے. تو جسمانی صحت سب سے بیسک چیز ہے جو ہمیں اپنے لیے چاہیے، بچوں کے لیے. اور سیکنڈ سٹیج جو ہمیں اندر کی دنیا میں چاہیے وہ ایک گڈ ایموشنل کنٹرول، ایموشنل انٹیلیجنس، اور اسی پہ ہماری سوشل ریلیشن شپ بھی ڈپینڈ کرتی ہے. پھر تیسرا پارٹ آ جاتا ہے جو ہے دماغ. دماغ ایک الگ چیز ہے جس کو انگلش میں کوگنیٹو فنکشن یا سیکھنا، لرن کرنا، یہ لینگویج کے ذریعے آتا ہے. لینگویج میں بہت سے ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں، اور ہر زبان میں وہ مختلف کانسیپٹس ہوتے ہیں، ان کو جمع کر کے ہم زندگی کا ایک نقشہ بناتے ہیں. لینگویج کے ذریعے ہی ہم سکلز اور آرٹس سیکھتے ہیں. ہم جو ڈاکٹر بنے، وہ ہزاروں سالوں سے جو لوگوں کا تجربہ تھا وہ انہوں نے کتابوں میں لکھا، پھر اس میں سے کام کی چیزیں رکھیں، باقی نکال دیں، اور کرتے کرتے اب 5-6 سال میں آپ ایک بچے کو ٹرین کر کے ایک ڈاکٹر بنا دیتے ہیں. اور اسی طرح باقی انجینئر، سائنٹسٹ، وہ سینچریز
کے تجربوں کو بڑی جلدی یونیورسٹی میں نیکسٹ بچوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. سو ٹرانسفر آف نالج فرام ون جنریشن ٹو اندر، اور پوری سویلائزیشن کی نالج جمع کر کے ایک شخص کو بھیجنا، وہ آرٹ میں، سائنس کے کسی بھی شعبے میں ہے، یہ ایک کوگنیٹو پارٹ ہے. کوگنیٹو پارٹ کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اس سے ہم چیزوں کو بنا سکتے ہیں، چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں جو کچھ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اور اس میڈیم کے تھرو جو چیزیں آپ پہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں وہ ورڈز ہیں. ان ورڈز میں کانسیپٹس ہیں، اور وہ کانسیپٹ جب آپ میں جائیں گے اور وہ آپ کے برین کی سرکٹ میں کوئی ایک یوزفل ماڈل بنا دیں گے، اس ماڈل کی روشنی میں آپ اپنی لائف کو چینج کر کے بہتر کر سکیں گے. تو یہ دماغ کا پارٹ ہے، یہ کوگنیٹو پارٹ ہے. اس کو جنرل انٹیلیجنس، نالج، اور الٹیمیٹلی جب زندگی کے تجربے کے ساتھ یہ نالج مکس ہوتی ہے تو پھر ایک چیز کو لیڈ کرتی ہے جو وزڈم ہے، اور یہ سب دماغ کے اس حصے کا پارٹ ہے. تو یہ 3 پورشنز ہم نے کور کیے، اور چوتھا اور سب سے مسٹیریس اور میرا فیوریٹ، کیونکہ اس ایج میں وہ سب کا فیوریٹ ہو جاتا ہے، وہ ہے اسپریچول ہیلتھ. تو پہلی 3 چیزیں تو ریلیٹیولی ایزی ہیں کیونکہ اس پہ سب کا اتفاق ہے. گڈ فزیکل ہیلتھ کے لیے دنیا کے تمام ڈاکٹر، حکیم یا کسی بھی شعبے سے وہ سب ایگری کریں گے کہ کھانا اعتدال کے ساتھ کھائیں، ویرائٹی کے ساتھ کھائیں، فزیکل ایکٹیویٹی کریں، سیفٹی رکھیں. اسی طرح ایموشنز کو سمجھیں، ان کو مینیج کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح برین میں بھی سب ایگری کریں گے کہ نالج زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کریں، اور وزڈم کی طرف جانے کی کوشش کریں. لیکن اسپریچول پہ اتفاق نہیں، اور بہت سی آرگیومنٹس ہیں. مختلف لوگ جو کسی بھی فیتھ کے سسٹم میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، وہ اور پھر وہ لیڈرز جو خود بھی اسی فیتھ کے سسٹم سے آتے ہیں، وہ اس کی روشنی سے اسپریچول ہیلتھ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک کے میتھڈ اور دوسرے میتھڈ کے بیچ میں اختلاف ہے. پھر اس سسٹم کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی برانچز ہیں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اختلاف ہے کہ اسپرٹ اور سول کیسے بہتر بنے گی. لیکن ان سب میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اکراس دا بورڈ تمام سویلائزیشن، تمام قسم کے فیتھ کے سسٹم اور ان کی تمام برانچز میں کامن ہے. اور ان میں 2-3 چیزیں بالکل آسان ہیں. سب سے پہلی چیز ٹرانسپیرنسی ہے. کوئی بھی چیز جو جھوٹ کے پردے کے پیچھے ہوگی وہ ایک کالک ہے، وہ آپ کی سول کے اوپر ایک کالک لگا دے گی، اس کو داغدار کرے گی، اور روح کی پرواز کے اوپر ایک بوجھ رہے گی. پھر کسی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرنا جو خود آپ اپنے ساتھ ہوتا ہوا پسند نہ کریں. جب بھی آپ کسی پہ کرتے ہیں تو دل میں ایک گلٹ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ وہ کیا جو اگر وہ میرے ساتھ کرتا تو میں اس کو بہت برا سمجھتا، تو اب میں نے بھی وہی کیا ہے، اس کا مطلب ہے میں نے بھی کچھ برا کام کیا. سو وہ گلٹ انسان کے ساتھ رہتا ہے، اس کو ہانٹ کرتا ہے. تو اپنی زندگی میں ڈبل سٹینڈرڈز نہ رکھنا، جو کہنا وہی کرنا، اگین ایک قسم کی ٹرانسپیرنسی. یہ کیریکٹر کی اسٹرینتھس ہیں. ایک بزدل انسان، ایک انسیکیور انسان جھوٹ کا، چکر بازی کا سہارا لیتا ہے. ایک کریجیس اور ایک اسٹرانگ سیکیور شخص فیل کرتا ہے کہ وہ اپنی ڈگنیٹی کو بلند رکھے گا، ان چیزوں کا سہارا نہیں لے گا. سو کیریکٹر کی یہ اسٹرینتھ یا ویکنیس کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، یہ ایک چوتھا پارٹ ہے. اور اس کو بھی ہم ایک اپنی سیریز میں تو ہم 4 ویڈیوز ان چاروں حصوں کے لیے الگ الگ بنائیں گے. 2 ویڈیوز ٹائم کے اسکیل پہ بنائیں گے، ایک بچے کی لائف کے سٹیجز اور ایک ایڈلٹ اور سینئر ایڈلٹ کی لائف کی سٹیجز پہ بنائیں گے. اور پھر 2 یا 3 ویڈیوز ہم بچے کی فیملی انوائرمنٹ، اس کے پیرنٹ کے ریلیشن شپ اور باقی دنیا کے بارے میں بنائیں گے. تو مجھے امید ہے کہ اس نقشے کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں گے اور پھر ڈے ٹو ڈے لائف میں اس کو اپلائی کرتے ہوئے دیکھیں گے. اور اگلی ویڈیو کے آنے تک آپ اپنی لائف کو اور اپنے بچوں کی لائف کو ان 4 ایریاز میں دیکھیں گے کہ ہماری ڈیولپمنٹ کہ ان چاروں مضمون میں آپ اس کو 10 میں سے اور اپنے آپ کو 10 میں سے کتنے نمبر دیتے ہیں. آپ کے گھر میں فزیکل ہیلتھ کی انوائرمنٹ کیا ہے، اچھی کھانے پینے کی ہیبٹس ہیں، اچھی فزیکل ایکٹیویٹی کی ہیبٹ ہیں، آپ لوگ پریونشن کے اوپر زور دیتے ہو. اور پھر ایموشنل لیول کے اوپر آپ اپنے بچوں کو کہاں ریٹ کریں گے، لونگ، لویبل، ایزی ٹو ورک وتھ یا ڈیفیکلٹ، خود اپنے آپ کو ڈیفیکلٹ یا ایزی. مینٹل کے اوپر تو آسان ہے، ڈگریوں وغیرہ سے لوگ ناپ لیتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے، یہ کم پڑھا لکھا ہے. لیکن اگین مینٹل ہیلتھ کا ڈگریوں سے تعلق نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ کا تعلق چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت سے اور اس کیوریوسٹی سے ہے، جہاں ہمیں یہ شوق ہو کہ ہم چیزوں کو سمجھیں. سو اگر آپ میں چیزوں کو، معاملات کو سمجھنے کا شوق ہے اور آپ اس پہ توجہ دیتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی، خواہ کوئی بھی ڈگری ہو.
اور اگر یہ نہیں کرتے صرف رٹ کے ایگزام دیتے ہیں تو کوئی بھی ڈگری ہو وہ آپ کو الٹیمیٹلی برین کی ہائٹ جو وزڈم ہے اس کی طرف نہیں لے کے جائے گی. وزڈم کے لیے بہت تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ایک دل کے خلوص کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر الٹیمیٹلی اسپریچول لیول پہ ہم کیا ہیں, ہم کتنی حد تک جھوٹ بولتے ہیں, ہم کتنی حد تک ٹرانسپیرنٹ ہیں, ہمیں کچھ اگر ہم بزنس کر رہے ہیں تو کیا کتنی دفعہ لوگوں سے کچھ 2 نمبر کرتے ہیں, ہم کچھ چیزیں جس کو بزنس میں کہتے ہیں اولا کسی چیز کے پیچھے چھپاتے ہیں. وہ آپ خود اپنے بارے میں دیکھیں گے, بچوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ کیا ہے. جو باہر کی دنیا ہے وہ آپ کا ایک فیملی کلچر ہے, وہ آپ کے گھر کے ماحول کی ڈائنامکس ہے. اس پہ میں نے 1-2 ویڈیو بنائی بھی ہیں, آپ ڈیپ ڈائیو میں انہیں ڈھونڈ سکتے ہیں. میں اگین اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ورک آؤٹ کروں گا. میاں بیوی کے ریلیشن شپ پہ بھی میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں, اگین میں ان کے اوپر فوکس کروں گا, اور زندگی کے کچھ حصوں پہ بھی. تو یہ آپ کا خاکہ ہے. 3 ڈائمینشنز ہیں, اندر کی دنیا جس کے 4 حصے ہیں, جسم, دل, دماغ, روح. باہر کی دنیا جس میں آپ ایک کپل ہیں, باقی رشتہ دار ہیں, باقی دنیا ہے. اور پھر وقت کی دنیا جس میں ہم سب زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں اور آگے کو موو کر رہے ہیں, اور اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی رول ہے. مجھے بتائیے گا چیزیں کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں. کامنٹس میں اس پہ اپنے ویو ضرور دیجیے گا, اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے گا. اگلے ہفتے ہم ان معاملات کو مزید کھولیں گے, اور ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی آپ کے فیملی کے ماحول اور کلچر کے اوپر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.